بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لیگل ایگلز۔ بات کریں گے کمسن مغویہ کے مقدمے اور سرکار بنام مبینہ ظہیر گینگ کے مقدمے پر۔ آج تک ہم نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی، بے شمار ایسی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئے جو ہماری بڑی معزز، بڑی ہی زبردست قسم کی ایک صوبے کی پولیس، سندھ پولیس جو ہے، انہوں نے جو کارنامے آج تک سر انجام دیے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے رہے ہیں۔ آج ہم ایک اور انٹروگیشن رپورٹ، ایک اور بیان، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تازہ ترین بیان سامنے آ گیا ہے۔ جس طرح سے بچی کے بیان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا، تو آج ہم بھی ایک بیان آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے آپ کے سامنے صحافی شاہد حسین صاحب کی وساطت سے ایک بیان رکھا تھا جو نکاح کے گواہ اصغر علی کا تھا۔ آج ہم جو بیان آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب کا ہے جی۔ تقریباً 41 سال کے حافظ غلام مصطفیٰ صاحب جو اسلام کی خاطر جیل میں تھے، جنہوں نے اسلام کی خاطر ہاتھ کی ہتھکڑیاں دکھائی تھیں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ جو کچھ بھی ہم یہ بھگت رہے ہیں وہ اسلام کی خاطر بھگت رہے ہیں، ان کی طرف سے جو پولیس کے سامنے بیان دیا گیا، انٹروگیشن رپورٹ، جو پولیس کی تفتیش ہے، جو اس میں پولیس کے سامنے چیزیں آئیں، اور اس کے بعد جو پولیس کی، میں اس کو بدنیتی کہوں گا، جو پولیس نے اپنی بدنیتی دکھائی، اس کی پول کھولی ہے حافظ غلام مصطفیٰ کے بیان نے۔ کس طرح سے کون کون سے لوگوں کو بچایا گیا۔ آج سے ایک روز قبل تک آپ نے ایک نیا کردار سنا تھا جو صحافی شاہد حسین کے ان کی تحقیقات کے بعد جو آپ لوگوں کے سامنے آیا تھا کردار، وہ تھا محمد نواز بلوچ کا۔ اور محمد نواز بلوچ کے اس کردار کے بارے میں حافظ غلام مصطفیٰ نے کس طرح سے سندھ حکومت کی، سندھ کی پولیس کی پول کھولی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس بیان کو مکمل طور پر آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، پھر آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے ہمارے آپ لوگوں سے، ہم سے چیزوں کو مخفی رکھا گیا، چیزوں کو چھپایا گیا، کس طرح سے کن لوگوں کو شامل کیا گیا لیکن کون سے لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ اور یہ بیان ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ہم سے پہلے پولیس کے پاس ہے۔ یہ ساری چیزیں غلام مصطفیٰ نے پولیس کو بڑے ہی پیار محبت میں بیٹھ کر بتائی ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ بات جس کا شاہد حسین، بابر سلیم ہمیشہ تذکرہ کرتے تھے کہ کس طرح شوکت شاہانی صاحب نے اپنی شاہانہ انداز میں جو ایک گرفتاری ڈالی تھی غلام مصطفیٰ کی، وہ بھی انہوں نے اس نکاح خان کے منہ سے نکلوا کر اس کو جسٹیفائی کس طرح کیا، وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب ہیں جناب، اور والد صاحب کا نام محمد حلیم ہے، جو گتا قوم سے بلونگ کرتے ہیں، اور پرائمری ان کی تعلیم ہے، ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، بچوں کو پڑھانے کا کام کرتے ہیں، شادی شدہ ہیں۔ بچوں کی تعداد اور موبائل نمبر اور ان کا ID کارڈ نمبر وہ ہم نہیں سنائیں گے۔ سانولے رنگ کے ہیں جی، بھاری ہیں، مضبوط جسم ہے، ناک، کان، آنکھ اوسط، ہلکی داڑھی ہے، قد تقریباً 5 فٹ 6 انچ ہے، اور عمر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ بھی پاک پتن شریف کے رہنے والے ہیں، اور پاک پتن شریف سے رہنے والے جو نکاح خان صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی پرائمری تک تعلیم تو وہیں سے حاصل کی، اس کے بعد قرآن پاک کو حفظ کیا۔ 2016 میں میری شادی ہو گئی اور بچے ہوئے، اس کے بعد لاہور کے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ لاہور کے اندر اس وقت وہ رہائش پذیر ہیں، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ وکیلوں کے بچوں، جو ہمارے وکلا صاحبان ہیں، ان کے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں۔ نکاح خان رجسٹرار، یہ ایک نیا کردار آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ شیر زمان اور ایک وکیل صاحب کا نام ہے، اور پھر نکاح خان رجسٹرار محمد نواز بلوچ، جو کہ وکیل رائے خرم کے دفتر میں بیٹھتے ہیں، اور میں دونوں نکاح خان رجسٹرار کے پاس بطور ہیلپر کام کرتا ہوں۔ یہ بات وہ پولیس کے سامنے بتا چکے ہیں۔ پولیس اپنے طور پر میری اطلاعات کے مطابق اس کی تصدیق بھی کر چکی ہے کہ جو نکاح خان، جس کو نکاح خان بنا کر گرفتار کیا گیا ہے، جس کے اوپر سارا مدعا رکھ کے کھیلا جا رہا ہے، وہ جو اس سے قبل ہم نے باتیں سنی تھیں وہ کچھ صحیح لگ رہی ہیں۔ وہ واقعی وہ بیچارہ نکاح خان اصل نہیں ہے۔ اس نے اپنی تفتیش کے دوران اپنے بیان میں یہ بتایا تھا کہ بھائی میں ہیلپر کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ جس طرح ہمارے یہاں ریونیو کے لیے جو منشی صاحبان ہوتے ہیں پٹواریوں کے، تو وہ جو پٹواری کا منشی ہوتا ہے وہ پٹواری کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے، اصل ڈاکومنٹیشن، اصل ہر چیز کا ذمہ دار وہ پٹواری ہوتا ہے۔ اسی طرح نکاح خان صاحب جو ہیں جی، بڑے مصروف نکاح خان رجسٹرار محمد نواز بلوچ اور شیر زمان صاحب ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ یہ ایز اے ہیلپر کام کرتا ہے۔ دونوں وکلا کے آفس انارکلی بازار لاہور میں واقع ہیں۔ مورخہ 17/4 جس دن بچی کا نکاح لج کیا جا رہا ہے، 17/4/22 کو وکیل رائے خرم کے دفتر میں ظہیر احمد اور لڑکی دعا زہرا اور گواہان شبیر اور اصغر آئے۔ نکاح خان محمد نواز بلوچ نے میرے اور گواہان کی موجودگی میں
ظہیر احمد اور لڑکی دعا زہرا سے ان کی عمر معلوم کی اور کسی دباؤ میں مجھے جو چیز کنفرم کی کہ آپ کسی دباؤ میں تو نہیں ہے نکاح کرنے کا پوچھا تو دونوں نے کہا ہم اپنی رضامندی سے نکاح کر رہے ہیں، کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے۔ محمد نواز بلوچ نے نکاح کے فارم پر کیے، مطلب نکاح خان جو رجسٹرار ہے محمد نواز بلوچ، کیونکہ رجسٹر بھی اسی کا تھا، ڈاکومنٹیشن کا کسٹوڈین بھی وہی تھا اور یہ اس کا ہیلپر تھا۔ شاید وہ خود حافظ قرآن نہیں ہوگا، شاید وہ خود وہ قرآنی آیات یا وہ چیزیں نہیں جانتا ہوگا جن کو پڑھایا جاتا ہے یا جن باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، کلمے پڑھائے جاتے ہیں، جو دعا کی جاتی ہے، ان چیزوں کا شاید حافظ جو محمد نواز بلوچ ہیں وہ ان چیزوں سے بے خبر تھے، لیکن وہ نکاح خان رجسٹرار تھے اور موجود تھے، جس کی موجودگی میں غلام مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں جی میں نے نکاح پڑھایا اور نکاح نامہ پر میں نے بحیثیت نکاح خان دستخط کیے اور اصغر علی شبیر نے بطور گواہ نکاح نامہ پر دستخط کیے۔ نکاح کے بعد سب لوگ چلے گئے، اور جی نکاح کے بعد سب لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد وہ اپنی گرفتاری کا سلسلہ بتاتے ہیں۔ بیسیکلی جو ہماری اطلاعات ہیں دونوں کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا، نکاح کے گواہ اصغر علی کو اور جو غلام مصطفیٰ ہے دونوں کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا، لیکن کوئی غلطی ہوئی یا کوئی اس کے اندر ان کے پاس کوئی ان کی ہنرمندی تھی یا کوئی حکمت تھی شوکت شانی صاحب کی کہ انہوں نے ایک بندے کی گرفتاری لاہور سے ڈال لی، دوسرے کی گرفتاری جا کر انہوں نے بس سے بندہ اتارا، یہ انہوں نے بیان کے اندر کہیں کہا بھی ہے میڈیا کے دوستوں کو، وہاں پہ جا کے اس کی گرفتاری ڈالی۔ اور یہ کیا کہتا ہے کہ مورخہ 19/5/22 کو انسپیکٹر سعید احمد صاحب نے مجھے سی بریز پلازا ایم اے جناح روڈ کراچی سے گرفتار کر لیا۔ یار کھول لا بند کر لا کی کرنا تو مینو تو آ رہی نا، میں بول مورخہ 19/5/22 کو انسپیکٹر سعید احمد صاحب نے مجھے سی بریزا پلازا ایم اے جناح روڈ کراچی سے گرفتار کر لیا۔ میں پنجاب سے کراچی رشتہ داروں کے پاس جا رہا تھا۔ گرفتار کر کے مجھے اور اصغر علی جو پہلے سے گرفتار کر کے لاہور سے لا رہے تھے، حوالات CIA کراچی میں موجود تھا، دونوں کو کراچی عدالت میں پیش کیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اب ظہیر احمد اور لڑکی دعا زہرا کہاں ہیں۔ ایک تو میں اب آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ غلام مصطفیٰ کی گرفتاری کا ذکر کراچی میں کیوں کیا گیا، اس کی بھی وجہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اور جو سب سے بڑا انکشاف اس کے اندر اس کے بیان کے اندر خود ہوا ہے کہ وہ اصل میں نکاح خان نہیں ہے، وہ واقعی ظہیر شبیر کو نہیں جانتا۔ ساری کاروائی اصل میں نکاح خان رجسٹرار جس نے پرتیں فل کی، جس کا رجسٹر تھا، وہ محمد نواز بلوچ تھا، اور محمد نواز بلوچ کا یہ کام تھا، جو ساری ذمہ داری نکاح سے ریلیٹڈ بن رہی تھی اس وقت وہ محمد نواز بلوچ کی تھی، لیکن چونکہ اس نے ہیلپر کے طور پہ ایک بندہ رکھا ہوا تھا اور ان کو لگتا تھا کہ یہ نکاح تو کہیں پہ دکھانا ہی نہیں پڑے گا، اس نکاح نامے کو دکھانے کی نوبت نہیں آئے گی، یہ کون سا کہیں دنیا جہان کے اندر چلے جانا ہے، اس لیے انہوں نے جو ان کو موقع پہ سمجھ آئی وہ انہوں نے ایکشن لیا اور اس کے اوپر انہوں نے عمل کر کے مکمل کر دیا کہ چلو یہ بندہ پکڑ کے جس کو صرف کلمے پڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، حافظ قرآن کو جو تو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے قرآن پاک کی اور ایز اے ہیلپر کام کرتا ہے، نکاح کرانا سیکھتا ہے، ان کو مدد کرتا ہے، نکاح کے دوران کچھ چیزیں اٹھا کے دینی پڑتی ہیں، کوئی کام کرنے پڑتے ہیں نکاح کے دوران جو بھاری بھاری کام کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے اس بھاری بھرکم شخص کو رکھا گیا تھا اور اس نے اپنے بیان کے اندر کلیئرلی کہا۔ لیکن ظاہر ہے محمد نواز بلوچ کو پولیس نے اس کیس کے اندر سے نکالا، وہ جس ڈیل کے ساتھ نکالا، جس وجہ سے نکالا، یہ وہ سندھ پولیس اپنی پوزیشن کلیئر کرے گی یا محمد نواز بلوچ بتائے گا کہ اس کو انہوں نے نومینیٹ کیوں نہیں کیا۔ لیکن محمد نواز بلوچ کا ذکر غلام مصطفیٰ نے اپنی تفتیش کے اندر کر دیا، اس نے کہا کہ وہ موجود تھا، پرتیں اسی نے پر کی، میں اس کا ہیلپر ہوں، اصل نکاح خان رجسٹرار محمد نواز بلوچ ہے جس کو اس مقدمے میں نامزد ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ ایک وکیل کو نامزد کر رہے ہیں جس کا کام صرف وکالت ہے، جس کا نکاح کے اوپر نہ سائن ہے، جس نے نکاح کے اوپر نہ پرتیں ایشو کی ہیں، نہ وہ یہ کاغذات تیار کرتا ہے، اس کا کام صرف عدالتوں کی حد تک ان کو بیانات ان کے ریکارڈ کروانا ہے، اگر وہ نامزد تھا تو محمد نواز بلوچ کیوں نہیں ہوا؟ یہ اب سندھ پولیس جواب دے گی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گرفتاری والا جو معاملہ ہے، جو ہمیں اس سے قبل شاہد حسین نے اور دوسرے ہمارے صحافی دوستوں نے بتایا کہ انہوں نے شوکت شانی سے جب یہ سوال کیا تو شوکت شانی صاحب نے کیا لاجک دی تھی کہ ہم نے لے کے لاہور سے ہی آئے تھے غلام مصطفیٰ کو، لیکن جب ہم نے بس سے اتارا اور اپنی گاڑی میں شفٹ کیا تو وہاں پہ ہم نے گرفتاری ڈال لی۔ بیسیکلی جب آپ نے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں کسی بندے کو گرفتار کر کے لے جانا ہوتا ہے، ایون ایک شہر سے دوسرے شہر بھی لے جانا ہوتا ہے، تو
جو ایکچوئل پروسیجر ہوتا ہے اگر اس کو قانونی طور پر شو کرنا ہو, سب چیزیں لکھنی ہو تو اس کی کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہیں. اب چونکہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے لے جانے کے لیے بیچ میں ایک ٹائم آنا تھا, ایک لمبا ٹائم گزرنا تھا, ایک ڈیوریشن تھا جس میں انہوں نے سفر کر کے جانا تھا, بائی روڈ ٹریول کر رہے تھے, تو اس ٹائم کے لیے آپ نے راہداری ریمانڈ لینا ہوتا ہے. آپ نے ایک ریمانڈ لے کر اس ٹریولنگ کی حد تک, اور اس کے بعد آپ نے وہاں کی عدالت میں جا کے پیش کر کے بندے کو پچھلا آرڈر دکھا کے فردر اگر آپ کو ریمانڈ چاہیے ہوتا ہے تو وہ لینا ہوتا ہے. تو غلام مصطفیٰ کی حد تک یہ ریمانڈ لاہور سے نہیں لے سکے تھے. مصطفیٰ کو اریسٹ کرنے کا یا ان کا کوئی اس طرح سے پلان نہیں تھا, اس کی گرفتاری ڈالنے کا پلان نہیں تھا, یا کسی طرح سے کوئی ڈیل چل رہی تھی جو ڈیل فائنل نہیں ہو سکی, لیکن وہ کراچی پہنچ گیا. لے کر یہ دونوں کو اکٹھے گئے, اور یہ میڈیا کے دوستوں کی وساطت سے ہم شوکت شاہنی صاحب کے ذریعے سن چکے ہیں. اور لے کر جب دونوں کو گئے, اصغر علی کا پروسیجر مکمل کیا جا چکا تھا, اس کے بارے میں لکھ دیا کہ اس کو لاہور سے گرفتار کیا ہے, اور اس کے بیان میں بھی اس سے لکھوایا. لیکن اس بندے کا اس سے قبل کوئی رشتہ دار یا کوئی ٹریولنگ اس طرح کی نہیں تھی کراچی کی, جس کو اب کراچی رشتہ داروں کے پاس بھیجنے والا بہانہ بنایا گیا, پھر اس کو گرفتاری ڈالنے کے لیے احمد جناح روڈ کا وقوع بنایا گیا. تو یہ سارا سندھ پولیس کا ڈرامہ تھا. سندھ پولیس نے اس کے اندر بھی ڈنڈی ماری, اور جب یہ بیان سامنے آیا, یہ ان کو لگتا تھا کہ بہت ساری چیزیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ نکاح نامہ تو سامنے نہیں آئے گا, نکاح نامے کے سامنے آنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی, بات تو پہلے ہی ختم ہو جائے گی, پتہ نہیں کدھر کا کدھر لڑکا چلا جائے گا اور کیا ہو جائے گا. لیکن وہ کیونکہ مدعی ڈٹا رہا, مدعی کھڑا رہا, اور مدعی نے ہر عدالت کے اندر جا کے اپنا, پاکستان کی سب سے بڑی عدالت تک اپنے مقدمے کو لے کے گیا, آخری فورم تک گیا, جس کی وجہ سے آج مقدمے میں یہ حالات آ گئے کہ اس طرح کے بیان بھی سامنے آنے لگ گئے, جس میں نکاح خان نے نہ صرف سندھ پولیس کی پول کھولی بلکہ مین مرکزی ملزمان کی بھی پول کھول دی کہ کس طرح سے چیزوں کو مینج کیا گیا. اور اس نواز بلوچ کو بھی اس نے اس کے اندر ایکسپوز کیا کہ جو اصل بندہ تھا, جس کو گرفتار کیا جانا تھا, جس کا نام لکھا جانا تھا, اس کو نہیں لکھا گیا. اب مجھے اجازت دیجیے, مزید کچھ چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ تازہ ترین بیانات کا سلسلہ شروع ہوا تھا, ہم ان بیانات کا سلسلہ رکنے نہیں دیں گے. شاہد حسین صاحب کی وساطت سے ہمارے پاس ہر وہ چیز اب آ رہی ہے جو کام پولیس نے, ملزمان نے, سب لوگوں نے مل کے کیا ہے, وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آنے جا رہی ہیں. تب تک اجازت دیجیے, بہت شکریہ, السلام علیکم.